الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سنن و آداب کے درس کا سلسلہ جاری ہے. سونے کے آداب کا سلسلہ شروع تھا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس پر کئی مجالس ہو گئی. مذاکرے کے طور پر سونے سے متعلق بہت سارے آداب، معلومات، دعائیں ہمارے سامنے آئیں. آج ایک اور چیز خواب سے متعلق بہت ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے مذاکرے کے طور پر پیش کرنے کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ ہم ان چیزوں کو بغور سنیں گے اور اپنی زندگی میں ایک ایک سنت کو، اپنی زندگی میں ایک ایک چیز کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع میں گزاریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور رسولوں کو مبعوث فرمایا، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو وحی کے ذریعے اپنے احکامات اور فرمودات سے نوازا. وحی الہی کا یہ سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ ختم ہو گیا. البتہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام رسائی کے لیے سچے خواب کا سلسلہ جاری رکھا ہے. سچے خواب کا دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے بندوں کے افکار و خیالات اور اعمال و افعال پر متنبع فرماتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کو نبوت کا 40واں حصہ قرار دیا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، فرمایا کہ سچا جو خواب ہوتا ہے یہ نبوت کا 40واں حصہ ہے. دوستو، فن تعبیر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء رحمہم اللہ کا یہ خاص ورثہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اکثر اپنے خواب بیان کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بیان فرماتے تھے. چنانچہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد تابعین کے دور میں جو اس فن کے سب سے بڑے معبر کہلائے، جن کو دنیا علامہ سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے، علامہ سیرین رحمۃ اللہ علیہ اس فن کے ماہر اور امام سمجھے جاتے تھے، جن سے بڑے بڑے اکابر علماء اور فقہا حضرات اپنے خواب کی تعبیر کے تعلق سے رجوع کیا کرتے تھے. تو خواب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے ایک خاص عجیب و غریب نعمت اور اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب نظام ہے. آج کے ہمارے اس معاشرے میں بعض لوگ خواب کے سلسلے میں عجیب و غریب طور پر
ایسے شکار ہو جاتے ہیں جیسے کہ ان پر خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز نازل کی گئی۔ ہمارے بزرگوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اتنا اعتدال تھا، خاص طور پر حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے یہاں پر تو اس چیز کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی، حالانکہ یہ چیز بہت اہمیت کی حامل ہے، لیکن لوگوں کا حال یہ ہے، عوام کا حال یہ ہے، اگر ایک خواب کی تعبیر بتلائی جائے تو دن بدن وہ نئے نئے خواب لاتے رہتے ہیں، اور پھر اپنے زندگی کا مقصد ہی اس انداز سے بنا لیتے ہیں جیسا کہ گویا ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جو خاص ہو گیا وہ خواب ہی کے ذریعے سے ہوا، اور اللہ تعالیٰ جتنی چیزیں اس بندے کو نوازنے والے ہوں یا چھیننے والے ہوں، بندہ سمجھتا ہے کہ یہ خواب ہی ہے، حالانکہ خواب عوام کے لیے حجت نہیں ہوتا، ہمارے لیے خواب بالکل حجت نہیں ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ کا خواب وحی کی قسم ہوا کرتی تھی، جیسے کہ آپ نے ابھی سنا کہ نبوت کا 40واں حصہ تھا خواب، اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، اور انبیاء علیہم السلام خواب کے ذریعے سے ملنے والے پیغام کو مکمل طور پر انجام بھی دیتے تھے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بہت مشہور ہے، جب انہوں نے اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے لٹایا، جو مفصل واقعہ ہے وہ بیان تو مجھے کرنا مقصود نہیں ہے، بس اصل چیز یہ بتانی مقصود ہے، جب وہ واقعہ مکمل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا، قد صدقت الرؤیا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ تو خواب کا سلسلہ انبیاء علیہم السلام کے لیے تو بالکل وحی کی قسم ہے، لیکن بندہ اس کو اپنے لیے حجت سمجھے، یہ چیز بالکل مناسب اور بہتر نہیں ہوا کرتی۔ ہمیں تو اپنی زندگی کو ایسا باوقار بنانا چاہیے، جو چیزیں ہمیں خواب میں نظر آتی ہیں وہ چیزیں ہمیں حقیقت میں نظر آ جائے۔ خواب کے متعلق 3 چیزیں ہیں، آج کی اس مجلس میں خواب سے متعلق 3 چیزوں کو بیان کیا جائے گا۔ پہلی چیز، خوابوں کے متعلق عام آداب بتلائے جائیں گے۔ نمبر 2، اچھے خواب کے متعلق بتلایا جائے گا، اور نمبر 3، برے خواب کے متعلق بھی بتلایا جائے گا۔ دیکھیے دوستو، خواب سے متعلق سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ بندہ جھوٹا خواب بیان نہ کرے، بندہ جھوٹا خواب بیان نہ کرے۔ سب سے پہلے اصول یاد رکھیں، حدیث پاک کی روشنی میں عام طور پر انسان کو جو خواب نظر آتے ہیں وہ 3 قسم پر مشتمل ہوتے ہیں۔ عام طور پر انسان جن خوابوں کو دیکھتا ہے وہ خواب 3 قسم پر مشتمل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، نفس کا خیال، یعنی انسان دن بھر جن خیالات میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اپنے ارادوں میں، اپنی چاہتوں میں، تو بعض دفعہ نفس کا جو خیال ہوتا ہے، جن چاہتوں میں، مرادوں میں بندہ خیالات میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اکثر وہی چیزیں اسے خواب میں نظر آتی ہیں، تو اس خواب کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اس خواب کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ نمبر 2، بعض دفعہ شیطان ڈراؤنے خواب دکھلاتا ہے، چونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے، جب وہ حالت بیداری میں انسان کو ہلاک و برباد کرنے کے
کوشش میں رہتا ہو تو وہ سونے کی حالت میں کہاں اسے چھوڑے گا؟ تو بعض دفعہ شیطان ڈراؤنے خواب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ جو احتلام ہوتا ہے یہ بھی شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے، تاکہ وہ صبح میں نہانے دھونے میں لگ جائے اور فجر کی نماز وغیرہ قضا کر بیٹھے۔ تیسری چیز جو اصل ہے وہ ہے من جانب اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو بشارت ہوتی ہے۔ من جانب اللہ، بندے کی طرف سے اللہ تعالیٰ بشارت عطا فرماتے ہیں۔ تو سارے کے سارے خواب ان 3 قسم پر مشتمل ہوں گے۔ پہلے 2 خوابوں کا بالکل اعتبار نہیں ہوتا۔ جو خواب انسان دن بھر سوچتا ہے، خیالات میں لاتا ہے، ان خوابوں کا بالکل کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اور جو ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں ان خوابوں کا بھی اعتبار نہیں ہوتا۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو من جانب اللہ بشارت ہوتی ہے خواب کے ذریعے سے، جسے معبر پہچان جاتا ہے، وہ خواب حقیقت میں ہوا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا ادب خواب کے سلسلے میں یہ ہے کہ بندہ جھوٹے خواب بیان نہ کریں۔ آج کی اس مجلس میں خواب کے 3 حصے بتلائے جائیں گے۔ خواب سے متعلق 3 قسم کے آداب۔ پہلے عام آداب، تو عام آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ انسان جھوٹا خواب بیان بالکل نہ کرے۔ نمبر 2، انسان کو چاہیے کہ اپنا خواب ہر کسی کے سامنے بیان نہ کرے، اپنا خواب ہر کسی کے سامنے بیان نہ کرے۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ خواب کی تعبیر میں جلدی بھی نہ کرے۔ خواب کی تعبیر کسی کو پوچھی ہے، بار بار اسے میسج کر رہے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ معبر ان چیزوں کو جانتا ہے کہ کس کے لیے خواب کی تعبیر بتلانا بہتر ہو تو وہ بتا دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کے لیے خواب کی تعبیر بتانا فائدہ مند اور مفید نہیں ہوتا، تو پھر معبر حضرات خواب کی تعبیر بتلایا نہیں کرتے۔ اسی طرح علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو بندہ فن تعبیر کے اندر مہارت رکھتا ہے، معبر ہو، لوگوں کو تعبیر بتلاتا ہے، تعبیر بتانے والے کا تعبیر بتانے سے پہلے ایک دعا ملتی ہے، اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ خیر تلقاہ وشر توقاہ وخیر لنا وشر لأعدائنا والحمد للہ رب العالمین۔ یہ دعا تعبیر بتانے والے کو تعبیر بتانے سے پہلے پڑھ لینی چاہیے۔ اسی طرح عام آداب میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، حقیقت میں اس نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہی کو خواب میں دیکھا۔ جس نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب میں دیکھا، گویا اس نے خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حقیقت میں خواب میں دیکھا۔ اس لیے کہ حدیث ہے، خلاصہ یہ کہ شیطان نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شکل میں کبھی نہیں آ سکتا، باقی سب کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ تو یہ پہلا حصہ تھا عام خواب کے متعلق۔ اچھے خواب کے متعلق کچھ آداب ہیں۔ اب اچھے خواب کیا ہیں، ہم کیسے پہچانیں؟ حجت اللہ البالغہ کے اندر امام العلماء شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں، اچھے خواب کی 9 علامتیں ہیں۔ اچھے خواب کی 9 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا۔ نمبر 2، جنت یا جہنم کو خواب میں دیکھنا۔ نمبر 3، نیک بندوں کو یا انبیاء، صحابہ، تابعین، فقہا، محدثین، مفسرین، مشائخ کو خواب میں دیکھنا۔ نمبر 4، جو متبرک مقامات ہوتے ہیں
جیسے بیت اللہ ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد اقصی ہے، مسجد قباء ہے، جو نیک مقامات ہوتے ہیں، برکت والے مقامات ہوتے ہیں، ان مقامات کو دیکھنا۔ نمبر 5، آئندہ آنے والے واقعات کو دیکھنا۔ پھر جو واقعہ اس نے خواب میں دیکھا تھا وہ حقیقت میں ہو گیا، تو یہ بھی اچھے خواب کی علامت ہے۔ نمبر 6، گزشتہ واقعات کو دیکھنا، جو واقعات ہو گئے ان واقعات کو دیکھنا۔ جیسے مثال کے طور پر کسی نے کسی کو خواب میں مرتے ہوئے دیکھا اور پتہ چلا کہ وہ حقیقت میں مر چکا ہے، تو اس طرح کے واقعات بھی خواب میں نظر آ جاتے ہیں۔ نمبر 7، ایسا خواب جس پر کوتاہی پر تنبیہ کی جائے۔ بعض دفعہ بندہ کسی غلط کاموں میں مبتلا ہوتا ہے تو من جانب اللہ بندے کو تنبیہ کی جاتی ہے۔ جیسے کہ مثلا کسی بندے نے دیکھا کہ کتا کاٹ رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ آدمی بہت غصے والا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنا غصہ کم کر لے۔ نمبر 8، انوار اور ستھرے کھانوں کو خواب میں دیکھنا۔ جو کھانے کی چیزیں ہیں، ستھری چیزیں ہیں، نور والی چیزیں ہیں، انوارات والی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو خواب میں دیکھنا۔ نمبر 9، فرشتوں کو خواب میں دیکھنا۔ نمبر 9، فرشتوں کو خواب میں دیکھنا۔ تو اچھے خواب پہچاننے کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ نے یہ 9 علامتیں بتلائی ہیں۔ اب دیکھیں اچھے خواب کے متعلق کچھ آداب ہمیں احادیث پاک کی روشنی میں ملتے ہیں۔ نمبر 1، اچھے خواب دیکھنے پر اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے بخاری شریف میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب اچھا خواب دیکھو تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، تو اس خواب کے دیکھنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 2، جب اچھا خواب دیکھیں گے تو اس خواب پر خوش بھی ہونا چاہیے۔ اچھا خواب، کیونکہ یہ چیز من جانب اللہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے، تو اس پر بندے کو خوشی کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اچھا خواب دیکھیں تو خوش ہو جانا چاہیے۔ اور اسی حدیث کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ خواب خیر خواہ آدمی کو بتلائے، تعبیر بتلانے والے کو بتلائے، تو اس سے یہ بھی ہمیں ادب معلوم ہوتا ہے، جو بندہ اس فن کے اندر ماہر ہو، معبر ہو، اپنا خواب اسی سے بیان کرنا چاہیے۔ اور نمبر 4، اس کی اچھی تعبیر لینا۔ اگر ماہر فن کو بتلائے گا، جو معبر ہوگا اس کو بتلائے گا، تو خواب کی جو حقیقت ہوگی وہ بتلا دے گا۔ ورنہ اگر ہم برا خواب دیکھیں، کوئی اور خواب دیکھیں اور ہم نے ہر کسی کے سامنے بیان کر دیا، تو دوستو خواب ایک ایسی چیز ہے جو معلق ہوتی ہے، لٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ جو بندہ چاہے وہ معبر ہو نہ ہو، جس بندے نے اس کے بارے میں پہلی مرتبہ جو بات کہہ دی، اکثر وہ چیز ہو جاتی۔ اس کے لیے اپنے خواب کو ہر کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرا حصہ خواب کے متعلق یہ ہے، برے خواب۔ عام خواب کے متعلق آداب ہو گئے، اچھے خواب کے متعلق بھی آداب ہو گئے۔ اب برے خواب کے متعلق کچھ آداب ہیں۔ جب بندہ برا خواب دیکھے نا، تو بندے کو چاہیے بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکارنا چاہیے۔ خواب دیکھنے کے بعد میں بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکارنا چاہیے، اور 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔
اور جب بندہ سویا ہوا ہوگا اور اس نے خواب دیکھا، برا خواب دیکھا، تو اپنے پہلو کو بدل دینا چاہیے۔ جس کروٹ پر بندہ سویا ہوا تھا اس کروٹ کو بدل دیں۔ ایک دعا ملتی ہے برا خواب دیکھنے پر، ابو داؤد شریف کے اندر یہ دعا موجود ہے اور ترمذی شریف کے اندر بھی یہ دعا موجود ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعذابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یہ دعا ملتی ہے جب بندہ برا خواب دیکھے تو بندے کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھ لینا چاہیے۔ اسی طرح کوئی خواب نظر آ گیا، برا خواب ہو، تو بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ اس خواب کے اندر میرے لیے کوئی خیر ہو تو وہ خیر مجھے عطا فرما، اور اگر اس خواب میں کوئی شر ہو تو پیارے اللہ میری اس خواب کے ان تمام شرور و فتن سے میری حفاظت فرما، مجھے محفوظ فرما۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس خواب کی اچھائی کو مانگنا چاہیے اور برے خواب کی برائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لینی چاہیے۔ اور اگر آنکھ کھل گئی، بہت ڈینجر خواب تھا، تو دوستو پانچواں ادب ہمیں یہ ملتا ہے حدیث پاک کی روشنی میں کہ 2 رکعت نماز پڑھ لینا چاہیے، 2 رکعت نماز پڑھ لینا چاہیے۔ اسی طرح برا خواب ہو تو کسی کے سامنے بیان بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے کہ ہم نے شروع میں اصول سنا کہ خواب 3 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 نفس کا خیال، جو دن بھر سوچتا ہے وہی خواب دیکھتا ہے۔ نمبر 2 ڈراؤنے خواب، تو برے خواب، ڈراؤنے خواب یہ شیطان کی طرف سے ہوا کرتے ہیں۔ تیسری چیز جو من جانب اللہ بشارت ہوتی ہے بندے کے لیے، بس اسی خواب کا اعتبار ہوتا ہے، باقی ان 2 قسموں کے خواب کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ ایک چیز لوگوں کے اندر یہ بھی ہے، جب تعبیر پوچھتے ہیں علماء سے، معبرین حضرات سے، تو کہتے ہیں کہ میں دوپہر میں سویا ہوا تھا اور میں اس وقت سویا ہوا تھا، میں نے خواب دیکھا۔ ایک اصول یاد رکھیں، خواب کس وقت پورا ہوتا ہے، یعنی خواب کی حقیقت کو ہم کب سمجھ سکتے ہیں کہ کون سا خواب کس وقت پورا ہوتا ہے، کس وقت میں جو خواب دیکھا جاتا ہے وہ خواب پورا ہوتا ہے۔ تو اس بارے میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ رات کے آخری پہر کے اندر جو خواب دیکھے جاتے ہیں وہ خواب سچے ہوا کرتے ہیں۔ رات کے آخری پہر میں جو خواب دیکھے جاتے ہیں وہ خواب سچے ہوتے ہیں۔ تو خواب سے متعلق کچھ آج باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ مختصر خلاصے کے طور پر میں آپ کو دوبارہ بتلا دوں، خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 یہ بندہ دن بھر جو سوچتا ہے وہی خواب میں نظر آتے ہیں، ان خوابوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ بندہ ڈراؤنے خواب دیکھتا ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ جو خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے من جانب اللہ بندے کے لیے بشارت ہوا کرتے ہیں، ان خوابوں کا اعتبار ہوتا ہے، جس کا اندازہ معبرین حضرات لگا لیا کرتے ہیں۔ خوابوں کے متعلق عام آداب یہ ہیں، نمبر 1 جھوٹا خواب بالکل بیان نہ کرے، نمبر 2 ہر کسی کے سامنے خواب بیان نہ کرے، نمبر 3 خواب کی تعبیر میں جلدی نہیں کرنا چاہیے، نمبر 4 تعبیر بتانے والے کا تعبیر بتانے سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے، خیر تلقا و شر توقع و خیر لنا و شر لاعدائنا والحمد للہ رب العالمین۔ نمبر 5 جس بندے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو گویا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، اس لیے کہ شیطان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل و صورت کو اختیار نہیں کر سکتا۔ دوسرا حصہ اچھے خواب کے متعلق کچھ آداب ہیں۔ اچھے خواب کیا کیا ہوتے ہیں؟ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی
حجۃ اللہ البالغہ کے اندر اچھے خواب کے متعلق 9 علامات لکھے ہوئے ہیں۔ نمبر 1 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، نمبر 2 جنت یا جہنم کو دیکھنا، نمبر 3 نیک بندوں کو، انبیاء کو، صحابہ کو دیکھنا، نمبر 4 جو مقدس متبرک مقامات ہوتے ہیں جیسے بیت اللہ، مسجد نبوی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ، ان چیزوں کو دیکھنا، نمبر 5 آئندہ ہونے والے واقعات کو دیکھنا، پھر ویسا ہی واقعہ پیش آ جانا، نمبر 6 جو واقعات ہو چکے ان واقعات کو دیکھنا، نمبر 7 ایسا خواب دیکھنا کہ خواب دیکھنے والے کے اندر جو کوتاہی ہو اس کوتاہی پر تنبیہ کی گئی ہو، نمبر 8 سترے کھانے اور انوار والی چیزیں دیکھنا، نمبر 9 فرشتوں کو خواب میں دیکھنا۔ اچھے خوابوں کے متعلق یہ آداب بتلائے گئے احادیث پاک کی روشنی میں۔ اچھے خواب پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے، اچھے خواب دیکھنے پر خوش بھی ہونا چاہیے، خیر خواہ کو خواب بتلانا چاہیے اور اس کی اچھی تعبیر لینی چاہیے، ہر کسی کے سامنے نہیں بتلانا چاہیے۔ برے خواب دیکھیں گے تو احادیث پاک کی روشنی میں 6 آداب ملتے ہیں۔ نمبر 1 بائیں طرف برا خواب دیکھنے کے بعد 3 مرتبہ تھتکارنا چاہیے، 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ برے خواب دیکھنے پر ابو داؤد اور ترمذی شریف کے اندر ایک دعا ملتی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعذابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ اسی طرح اپنے پہلو کو بدل لینا چاہیے، اللہ سے اس خواب کی اچھائی کو مانگنا چاہیے، شر والی چیزوں سے حفاظت مانگنی چاہیے۔ اسی طرح 2 رکعت نماز پڑھ لینی چاہیے اور کسی کے سامنے اپنے خواب کو، برے خواب کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ آخری بات یہ کہی گئی تھی کہ خواب کس وقت کے سچے ہوتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت نقل فرماتے ہیں کہ رات کے آخری پہر کے اندر جو خواب دیکھے جاتے ہیں وہ خواب اکثر سچے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل طور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔